رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا اپنے خامن سے فرماتی رات کو غسل کر کے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے کہ آپ کو میری ضرورت ہے. اگر وہ کہتے نہیں تو پھر کہتی مجھے اجازت ہے میں اپنے اللہ سے بات کر لوں؟ کہنے لگے ہاں اجازت ہے. پھر ساری رات سجدے میں گزر جاتی تھی اور نفلوں میں گزر جاتی تھی اور رونے دھونے میں گزر جاتی تھی. جوانی میں فوت ہو گئی 40 سال کی عمر میں. جب ان کا انتقال ہوا تو ایک خادمہ ساتھ تھی, اس سے فرمانے لگی دیکھو میں جب مر جاؤں نا تو مجھے راتوں رات دفن کرنا ہے اور جس کرتے میں تہجد پڑتی تھی وہ مجھے کفن دینا ہے اور کسی کو بتانا نہیں. تو اگلے دن وہ خواب میں ملی اسی خادمہ کو. ان کا ماں جی آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا منکر نکیر آئے تھے قبر میں, مجھ سے کہنے لگے من رب کی, تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا سبحان اللہ, 40 سال جسے نہ بھلا سکی 4 رات زمین کے اندر آ کے اسے بھول جاؤں گی. تو منکر نکیر کہنے لگے چلو اس کا حساب کیا لینا. تو انہوں نے بڑی خوبصورت پوشاک پہنی ہوئی تھی. کہا آپ کا تو کفن وہ تہجد والا کرتا تھا, یہ سبز ریشم کہاں سے آ گیا؟ کہ یہ سبز ریشم مجھے اللہ نے پہنایا ہے اور تہجد کا کرتا لپیٹ کے رکھ دیا گیا ہے. قیامت کا دن میرے اعمال کے اندر اس سے بھی تولا جائے گا, میرا وہ کرتا بھی تولا جائے گا جس میں وہ تہجد پڑھا کرتی تھی. تو اگر ہم تہجد نہیں پڑھتے کم از کم فرض نماز تو ہو جائے. میرے عزیزوں بڑے درد سے کہتا ہوں ہمارے 10% سے زیادہ نمازی نہیں ہے, 90% مسلمان نماز چھوڑ چکے. جب آدمی سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ کی قسم تحت الثری تک زمین ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتے کہ دیکھو میرے اوپر سبحان ربی اعلیٰ اعلیٰ کے نغمے گائے گئے ہیں اور میرے اوپر اللہ کو یاد کرنے والے کا ماتھا آ کے ٹکا ہے. میں آپ سب بچوں کی, آپ کے اساتذہ کی محنت کرتا ہوں کہ آپ کا پیشہ بڑا عالیشان پیشہ ہے. آپ تاجر نہ بنو, ڈاکٹر بنو. آپ بچیوں سے بھی کہتا ہوں اگر اللہ کل کو تمہاری چلا دے میڈیکل تو تاجر نہ بننا, ڈاکٹر بننا. مسیحا بننا, ظالم نہ بننا, پتھر دل نہ بننا کہ آنے والے کی ہائے تمہیں رولانے کے بجائے مزید پیسے بنانے کے لیے کھڑا کر دے. ایسا نہ کرنا اللہ کے واسطے, ورنہ میرا یہ دیش کبھی بھی زوال سے نہیں نکل سکتا. ہم نے ایٹمی طاقت بن کے دیکھا لیکن ذلت کے پستیوں میں اور آگے چلے گئے اور نیچے چلے گئے. نماز نہ چھوڑو, کسی حال میں نہ چھوڑو. تمہاری کلاس چل رہی ہے, کلاس کے بعد جا کے پڑھو. آپ کلینک میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی میں شاید مسجد میں جانے میں مجھے مشکل پیش آئی, فارغ ہو کر اپنے کلینک میں نماز کی جگہ بنائیں. اللہ کے سامنے سب رکھنا. آپ گھر میں ہیں نماز. عبد اللطیف صاحب بڑے اللہ والے تھے, ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, 2 آدمی آ گئے. تو ایک نے آ کر, یہ کوئی 30-40 سال پرانی بات ہے لیکن مجھے یاد اس طرح رہے گی کہ اس کا ایکشن, اس کی دعا, ان بزرگوں کا جواب وہ ایسا عجیب سا تھا کہ وہ آج تک نقشہ میرے ذہن میں فکس ہو گیا. ان کی داڑھی تھی چھوٹی, سر پہ ٹوپی تھی خاکی رنگ کی اور بڑا چشمہ تھا, یوں ایسے کر کے چوڑا چشمہ تھا. آ کر کہنے لگے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے وے تے بہتا سارا دے وے. یوں ہاتھ پھیلائے, اللہ تعالیٰ رزق حلال دے وے بہتا سارا دے وے. انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تھا تھوڑا ہی لبو. وہ ایسے انہوں نے بے ساختہ حلال تھا تھوڑا ہی لبو. وہ میرے اندر راسخ ہو گئی یہ بات. ڈاکٹر ہو, تاجر ہو, وکیل ہو, انجینئر ہو, زمیندار ہو, کاشتکار ہو, صنعتکار ہو, حلال حرام کے مقابلے میں تھوڑا رہے گا اور شیطان دکھاتا رہے گا دیکھو 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 بڑے زبردست ہے. نہیں, روکنا ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے. اگر یہ مریض کل کو قیامت کے دن زاہد کا گریبان پکڑ کے کھڑے ہو گئے, یا اللہ میری تو 5 روپے کی دوائی سے بھی کام چل سکتا تھا, اس نے 100 روپے کی گولی لے کر دی, تو پوچھ اس سے, تو کیا جواب دو گے اس نے؟ اگرچہ یہ ایسا نہیں کرتا مجھے پتا ہے, اس لیے میں نے اس کا نام لیا ہے, تو کیا جواب دے گا وہ؟ تو دوسری بتائی کلو من الطیبات, حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا. پھر تیسرا کھانے کا اصول بتایا کلو واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ بھی صحیح پیو بھی صحیح پر
پیٹ بھر کے نہ کھانا ورنہ بیماریوں کا شکار ہوتے رہو. تو وہ نا کھانا گوشت روٹی چاول سیڑھی تباہی پھیر دی. کم از کم اب ڈاکٹر تو اچھا نمونہ پیش کرو. تو پہلا اصول بتایا ہے انسان اچھا کامل نمونہ کب بنتا ہے؟ صحت اچھی. صحت اچھی کیسے ہوتی ہے؟ غذا صحیح. غذا زیتون کڑوا ہوتا ہے، انجیر میٹھی ہوتی ہے. تو ایک بدو نے یہ آیت سنی، کہنے لگا یار یہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے، انجیر کی قسم زیتون کی قسم، یہ کوئی بڑی مزیدار چیز ہوں کہ میں کھاتا ہوں. تو اس نے انجیر کھائی، انجیر تو واقعی مزیدار ہوتی ہے. کہنے لگا بھائی واقعی اللہ نے صحیح قسم اٹھائی ہے. تو زیتون کھایا، زیتون کڑوا ہوتا ہے. تو کہنے لگا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے چکھے بغیر ہی قسم اٹھا دی اس کی. والتین والزیتون. تو میں آپ سب سے، بچوں سے، بچیوں سے، ڈاکٹروں سے کہتا ہوں اپنی غذاؤں کو، بیکری سے باہر آؤ، بیکریوں سے نکلو، بسکٹوں سے، پیسٹریوں سے، کیک سے، سموسے، پکوڑے. اپنے نبی کا چارٹ پڑھو، میرے نبی کیسے کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے. کم از کم اس سے راستہ مل جائے گا. وہ غذائیں تو ہم نہیں کھا سکتے لیکن کم از کم ہمیں راستہ تو ملے. کبھی آپ نے بھنا ہوا گوشت زندگی بھر نہیں کھایا. بھنا ہوا گوشت ہماری کڑھائیوں سے سارا بازار بھرا پڑا ہے. زندگی بھر بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا، اور گوشت کھایا تو صرف گوشت ہی کھایا. اور آپ کو گوشت میں بکرے کی دستی پسند تھی، اگلا حصہ گردن کا گوشت پسند تھا، دستی کا گوشت پسند تھا. عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باورچی تھے، وہ دیگ چڑھائے ہوئے کھڑے تھے. تو آپ نے کہا عبید مجھے دستی پکڑانا. عربوں میں بوٹیاں نہیں بناتے تھے، پورا حصہ ڈالتے تھے. تو انہوں نے ایسے ڈوئی ڈالی اور دستی نکال کے آپ کو پیش کی. آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ساری کو ایسے نوچ نوچ کے کھایا، یوں پھینک دی. تو عبید دستی پکڑانا. تو اس نے پھر آپ کو یوں پیش کی، آپ نے دونوں ہاتھوں سے یوں نوچ کے اسے کھایا، پھر یوں پھینک کر کہا عبید دستی پکڑانا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اب بکرے میں تو دو ہی ہوتی ہیں. اگر تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ڈوئی ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ میرے لیے نکال کے مجھے کھلاتا رہتا. تیری بے یقینی نے کام خراب کر دیا.